السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا پڑھا؟ تو ان بزرگوں نے کہا ماں میں نے کھانا کھایا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ ان کی والدہ نے کہا بیٹا یہ شکر نہیں ہوا۔ تو ان کے فرمانبردار ایک بڑے بزرگ بیٹے نے کہا ماں پھر شکر کیسا ہوتا ہے؟ تو ماں نے فرمایا بیٹا جو تم نے شاندار کھانا کھایا ہے، بہترین غذا اللہ تبارک تعالیٰ کی تم نے تناول کی ہے، اس کو کھایا ہے، اس میں سے آدھی تم خود کھاتے اور آدھی دوسرے کو دیتے، یہ ہوتا ہے صحیح معنی میں شکر۔ تو میرے دوستو اس سے حکایت سے واقعے سے پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں شکر ہوتا کیا ہے۔ زبان سے آپ نے کہہ دیا تھینک یو، شکریہ، دھنیہ واد، انسان کا کہا یا بندے کا کہا؟ بندے کا کہا یا رب کائنات کا آپ نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اصل شکر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں شکر کیا ہوتا ہے؟ تو حقیقت میں شکر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے وہ نعمت آپ آگے کو بڑھا دو، جی خود استعمال کرو اور دوسروں تک بھی بڑھاؤ، یہ نہیں کہ ساری جو نعمت آپ کو ملی سب اپنے پاس رکھ لی۔ تو لہذا ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ قرآن شریف سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ قرآن شریف ہماری وجہ سے سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ سیکھ رہے ہیں تو ہم سکھا رہے ہیں، تو ہم آپ کی وجہ سے بہتر ہو رہے ہیں، آپ بھی بہتر ہو رہے ہیں، تو ہم پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمیں جو اللہ نے نعمت علم دی ہے، علم کی نعمت دی ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ جی یہ قرآن شریف کا ترجمہ ہے، قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں میں ترقی دے دوں گا۔ یعنی جس چیز کا بھی آپ شکر ادا کریں گے صحیح معنوں میں وہ چیز بڑھ جائے گی۔ اور شکر ہے کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے تو اپنی ماں باپ کی خدمت میں اس طاقت کو صرف کرو، اپنے بال بچوں کی طاقت خدمت میں صرف کرو، غریبوں کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرو، نمازوں کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کرو، مسجد میں مدرسے میں کہیں کوئی کام ہو رہا ہے تو اپنی طاقت کو صرف کرو، اپنا وقت دو نیک کام کے لیے، ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، اور جو بھی آپ کو پریشان حال ملے اس کی آپ خدمت کرو۔ یہ ہو گئی آپ کا طاقت کا شکریہ۔ خدا نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور پیسوں کی کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرو۔ جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ آپ آگے کو بڑھاؤ، دوسروں کو خرچ کرو، دوسروں پر خرچ کرو۔ تو آج کی جو بات تھی ضروری وہ یہ بتانا ہے کہ آج جمعہ ہے اور انشاءاللہ ہم ہر جمعہ کو سبق نہیں ہوگا بلکہ سوال جواب ہوں گے، جو آپ نے ایک ہفتے میں پڑھا ہوگا اس کے تعلق سے سوال و جواب ہوں گے، یعنی ٹیسٹ ہوگا۔ جمعہ والے دن ٹیسٹ ہوا کرے گا، صحیح ہے؟ آپ کو ہم کچھ سوال بھیجیں گے، آپ ان کا جواب ڈھونڈیں گے، جواب ڈھونڈ کر آپ اس کو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے جو بھی پڑھا ہے اس کے تعلق سے آپ نے کتنا سمجھا، آپ نے کتنا یاد کیا۔ تو اس سے ہمیں حوصلہ بھی بڑھے گا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں ترقی ہوگی، آپ کا علم بڑھے گا۔ کیونکہ جب تک ہم ٹیسٹ نہیں لیں گے، آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے، اپنے آپ کو چیک نہیں کریں گے، تب تک جو ہمارا پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارے اندر جذب نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہوتا ہے وہ بیٹھتا نہیں، یعنی ہماری میموری میں سیو نہیں ہوتا ہے۔ جو ہماری دل کی میموری ہے، جو ہمارا دل کی یادداشت ہے، دماغ کی یادداشت ہے، اس میں محفوظ نہیں ہوتا ہے، سرکشت نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ہفتے کو، اتوار کو، پیر شریف کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو یہ 6 دن پڑھائیں گے اور 7ویں دن یعنی جمعہ کے دن ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جمعہ والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اردو کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور قرآن شریف کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ تو لہٰذا ہم جمعہ کو قرآن شریف اور اردو کے تعلق سے کچھ سوال آپ کو بھیجا کریں گے، آپ ان کے جواب دیں گے اور ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں گے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اور جو بھی آپ کے ملنے والے دوست احباب ہوں ان کو سمجھائیں
اور تاکہ آپ کی وجہ سے اگر ایک نے بھی قرآن شریف شروع کر دیا تو ماشاءاللہ آپ کے نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. وہ زندگی بھر قرآن شریف پڑھے گا, اس کے ثواب پڑھنے کا اس کو تو ملے گا ہی ملے گا, اس کے برابر آپ کو بھی ملے گا. اور آپ نے اگر 10 لوگ جوڑ دیے اور 10 لوگوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا تو پھر تو آپ کے بارے کے نیارے ہو جائیں گے. لہٰذا زیادہ زیادہ میرے دوستو یہ دین کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو, جنت کی تیاری کرو. پتہ نہیں ہماری قبر پہ کوئی قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئے نہیں آئے, کوئی فاتحہ پڑھے نہیں پڑھے. تو آج کل کے حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں, دنیا میں لوگ بہت زیادہ مگن ہو رہے ہیں. لہٰذا ہمیں آخرت کی تیاری ابھی سے شروع کر دینا چاہیے. میں ہوں کبیر احمد قادری الحسانی, امام جامع مسجد دہلی خیالہ 830, اور آپ ہیں ہمارے مائی امام یوٹیوب چینل پر. اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. اب ہم آپ کے سامنے سوالوں کی لسٹ دے رہے ہیں, آپ آرام سے ان کو دیکھیں اور آرام سے آپ سوچ سوچ کے ان کے جواب لکھیں.